السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کو السلام، اور وطن عزیز سے دور دیار غیر میں جو لوگ ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔ میں ابھی موجود ہوں راول پنڈی میں، اور کیمرے میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا چیئرمین ایم سی آزاد کشمیر یوتھ ونگ سردار عثمان عتیق صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سردار عثمان عتیق صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں، سامعین عزیز وقار، 2 دن پہلے ہمارے خطہ کشمیر کی، بلکہ ہمارے اللہ 14 دھرکوٹ کی ایک بڑی شخصیت، میری مراد مولانا غلام یاسین شاہ صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ میں اہل خانہ سے اور بلکہ ہمارے پورے دھرکوٹ کا وہ بڑا قیمتی سرمایہ تھے، سب لوگوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ چیئرمین صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے کچھ وقت ہمارے نام کیا سر۔ سر سیدھا سوال ہے، شروعات یہاں سے۔ 19 دسمبر 2020 کی شام آپ جا کے پاکستان کے نئے وزیر داخلہ سے ملے ہیں، آپ، سردار عتیق احمد خان صاحب اور ایم سی کے دیگر 2 سینئر رہنما، اور تو وہ ملاقات کیسی رہی ہے، اور اس ملاقات سے آپ کی سیاست میں کیا فرق پڑے گا؟ ملاقات اچھی رہی ہے انصر صاحب، الحمدللہ۔ ملاقات شیخ صاحب کے مسلم کانفرنس کے لیے جذبات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مسلم کانفرنس کے لوگوں کی بھی جنرلی ایک ایفیلیشن جو ہے وہ شیخ صاحب کے ساتھ ایسے ہی بنتی ہے۔ یہاں پنڈی اسلام آباد کے ماحول میں بھی بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں شیخ صاحب کو، تو بہت اچھی ملاقات رہی۔ اور سیاست کے اوپر فرق پڑنے کی بات ہے کہ سیاست کے اوپر جو ہے وہ ان ملاقاتوں سے زیادہ کے اوپر جا کے کام کرنا ہوتا ہے۔ باقی شیخ صاحب کی ہمدردیاں خدا کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں۔ اچھا عثمان صاحب، میں نے سنا ہے، غالباً سردار عفان عتیق صاحب نے بھی مجھے آن کیمرہ یہ بات بتائی ہے، اور مجھے سننے میں یہ آیا ہے کہ اس بار آپ میدان میں آ رہے ہیں ٹکٹ کے ساتھ۔ یہ بات کہاں تک اتھینٹک ہے، اور اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، ابھی اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ہلکا مارک نہیں کیا۔ اور آپ نے غالباً پچھلے انٹرویو میں بھی یہ بات پوچھی تھی، کوئی ایسا ارادہ ابھی تک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے، کوئی حالات واقعات اگر بنتے ہیں کوئی اس طرح کی، اور آزاد کشمیر کے اندر کوئی 1 سے زائد حلقوں میں بہت سارا سپیس، بہت سارا ویکیوم موجود ہے کہ جہاں پہ چانسز ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس دفعہ پارٹی کو الیکشن لڑانا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے۔ وہ عثمان عتیق کا اسمبلی میں پہنچنا کوئی بہت زیادہ ضروری مائل سٹون نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس کو ایک واضح ایک اچھی تعداد میں اسمبلی میں پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ میری زیادہ توجہ اس بات کے اوپر ہے۔ اگر آپ اپنی پارٹی کو پہنچانا چاہتے ہیں، اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے سر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک تو پی ڈی ایم کی لہر ہے، اس کا اثر بھی ریاست میں پڑے گا، دوسری طرف مرکز میں پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی جیسا کہ ہم نے جی بی میں دیکھا تو اس کو دیکھے تو لگتا یہی ہے کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ رہے، پی ڈی ایم کی لہر ان کو کچھ بگاڑ ان کا نہ سکی، تو ریاست میں پی ٹی آئی آ رہی ہے، تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا آپ کسی کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں، یا کس طرح اسمبلی میں اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں، تو اس بات کے اوپر، اتحاد والی بات کے اوپر ہمارے قائد جماعت بھی اور جماعت کے دیگر قائدین بھی بڑے واضح طور پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ اب سنگل میجورٹی پارٹی والا ابھی آزاد کشمیر کے اندر اس سیاست کے امکانات بہت کم ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی فاروق حیدر صاحب جن حالات میں آئے، جن سوچ آ سکتے تھے، شاید سنگل لارجسٹ پارٹی وہ ضرور بن سکتے تھے، لیکن اتنی اور ایکسیسو میجورٹی جو ان کو ملی، وہ کوئی ان کی سب حالات واقعات سب کے علم میں ہے، تو اس لیے الائنس بنیں گے۔ اور جیسا کہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، آزاد کشمیر میں کوئی 300-400 جماعتیں تو ہیں نہیں، تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اگر اس کا الائنس ہے، اور اگر پی ٹی ایم کی کوئی صورت آگے بنے گی، اول پی ڈی ایم پہ بعد میں آتا ہوں میں، تو اس وقت پی ٹی آئی ان کے ساتھ تو نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی پاکستان کے معروضی حالات میں۔ اگر 2 ہی آپشنز ہیں، یا مسلم کانفرنس بھی اور پی ٹی آئی بھی اپنا الگ الیکشن لڑیں، یا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے
تو ہم چلیں اور ہم آگے چلیں. یہ کوئی ہم فطری اتحادی نہیں ہیں، لیکن یہ وقت اور حالات کے مطابق ہم سے بہتر جو ہے اتحاد الائنس کسی کا بن نہیں رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور جب نون لیگ کی شکست و ریخت ابھی جب شروع ہوگی تو اس کے بعد اس کے بہت سارے اثرات پڑیں گے آزاد کشمیر کے اوپر آنے والے وقت میں، اور اس سے گراؤنڈ کی سچویشن چینج ہو جائے گی. مسلم کانفرنس جو ہے وہ منیمم 3-4 ہزار سے لے کے اور آگے کافی حد تک ووٹ جو ہے 8 ہزار تک ووٹ جو ہے کانسٹیچوئنسیز میں ہم وننگ پوزیشن میں بے شک نہیں ہیں، لیکن اتنا ووٹ بینک مسلم کانفرنس ضرور ہر حلقے کے اندر رکھتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی کو کس کا الائنس چاہیے. رہی بات پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم کا تو اللہ پاک نے بیڑا غرق کر دیا. اور انشاءاللہ آپ یہ میرا ان کے ساتھ ایک ہوتی ہے سیاسی مخالفت ہوتی ہے، سیاسی بات ہوتی ہے. ایک خالصتاً پاکستان کے ایک عام آدمی سے بٹھا کے اس وقت کے معروضی حالات جو خطے کے ہیں اس کے تناظر میں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، سری لنکا بھوٹان میں کیا ہو رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، افغانستان ایران میں کیا ہو رہا ہے، ترکی اور قطر اور یو اے ای میں کیا ہو رہا ہے، ان سارے حالات کے بیچوں بیچ پاکستان کے لیے اس وقت یہ جو پی ڈی ایم ہے، کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کا اس کو نقصان ہے، اس کا فیصلہ آپ کسی ذی شعور آدمی سے بٹھا کے یہ کر لیں. میں مانتا ہوں ان کے بہت سارے گلے شکوے ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کرنے کا، نہ یہ طریقہ ہے کرنے کا، اور نہ ہی جو انہوں نے چیئرمین صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں کہ کون سا طریقہ اپنائیں؟ وہ تو احتجاج ہی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، ملک کے حالات مہنگائی اپنے عروج پر، ایک عام آدمی کی زندگی پوری طرح سے ڈسٹرب ہے، تو وہ کیا کریں سر؟ عام آدمی کی زندگی کس دور میں ٹھیک تھی؟ مجھے یہ گزارش کیجیے. مجھے تو آخری پرویز مشرف کا دور یاد ہے کہ جس میں ہمارے حالات ٹھیک تھے، ہماری مہنگائی، ہمارے پیٹرول، ہمارے کرائسس، ہماری ساری چیزیں سٹیبل تھیں. وہ جب ٹورڈز ان کے اینڈ حکومت ختم ہو رہی تھی، اس وقت سے اچانک ہم نے گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھی. پہلی دفعہ پاکستان میں اتنی سیریس لوڈ شیڈنگ ہوئی جس نے کاف لیگ کو بری طرح الیکشن ہرا دیا. اور اس کے بعد سے یہ گیس جو ہے، یہ ابھی بھی سلنڈر جل رہا ہے یہاں پہ، گیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہ کرائسس کوئی اوور نائٹ نہیں آئے ہیں. چیئرمین صاحب ہم دیکھتے ہیں، سوری سر، چیئرمین صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب میاں برادران تھے تو ملک بھی چل رہا تھا. ٹھیک ہے 100% تو حالات پاکستان کے کبھی بھی نہیں رہے، لیکن وہ کچھ کام بھی کر رہے تھے، بیٹروں کی یہ کیا وہ کیا، ملک بھی چل رہا تھا. ایک عام آدمی اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں تھا جتنا موجودہ وقت میں ایک عام آدمی ڈسٹرب ہے. میں بتاتے خود عام آدمی کی آواز ہوں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو پھر پی ڈی ایم کے پاس آپشن کیا ہے؟ نہیں، میں احتجاج کرنے سے تو کوئی آپ کبھی بھی کسی کو کہیں پہ منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے. میں نے احتجاج کے نکات کی بات کی ہے. کیا احتجاج کے اندر مہنگائی کوئی نقطہ ہے؟ کیا احتجاج کے اندر جو ہے جو بجلی کے کرائسز ہیں یا گیس کے کرائسز ہیں، یہ کوئی نقطہ ہے؟ یہ کوئی پوائنٹ ہے؟ اور اگر یہ پوائنٹ ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض حمید ہیں. کیا یہ دنیا کی کسی جمہوریت نہیں، حکومت نہیں، کسی جگہ بھی یہ کوئی طریقہ ہے گفتگو کا؟ یہ کوئی انداز تخاطب ہے؟ اور ملک کے سیزنڈ لوگوں سے میں یہ نہیں بحث نہیں کر رہا، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا سیاسی ایکیومن ہے، ان کا ایک اپنا موڈ مزاج ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا بات. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے حالات میں جو یہ رائٹ ناؤ جو حالات اس وقت اس خطے کے اندر اسپیشلی چل رہے ہیں، اور اسرائیل کی پریزنس کے بعد سے جو حالات ہیں، کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر کوئی بات کی مولانا صاحب نے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے کوئی بات کی؟ مریم نواز نے، بلاول نے؟ کیا یہ کوئی ایشو نہیں ہے؟ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھنا، یہ کوئی ایشوز نہیں ہے. یہ پرسنل گریوینسز ہے، پرسنل وینڈاٹا ہے جس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں پھر بھی ان کو کھڑے ہونے کا رائٹ ہے اگر ان کی پرسنل ٹائم. کیا یہ ٹائم ہے پاکستان کے اندر اس طرح سے فوج کو ملائن کرنے کا؟ اب دیکھیں نا، فوج جہاں جہاں ملائن ہوئی اسلامک ورلڈ کے اندر، وہاں پہ کیا حالات ہوئے. تو یہ پاکستان کے لیے بہتری نہیں ہے. اس وقت یہ بات یہاں پہ عمران خان اور نو عمران خان. عمران خان فرشتے نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو انسان ہے، جو بشر ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے کمی پیشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حوصلہ دیا ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے کا، کسی کو حوصلہ نہیں دیا ہوتا اس بات کو ایڈمٹ کرنے کا کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. آپ 8 to 12 اگر آپ ٹی وی چینلز دیکھیں تو آپ پچھلے 5 7 8 10 سال کے اٹھا لیں، آپ کو کیا لگے گا کہ کسی نے اپنی غلطی کبھی تسلیم کی ہے اس ملک کے اندر؟ کسی سیاستدان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ ملک جہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ خود بخود جا کے کھڑا ہو گیا ان حالات میں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت
دو ہی چوائسز ہیں، تو پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا، اور میرا خدا کرے گا آپ ان کو مزید ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو جنگ پاکستان کے ساتھ انہوں نے لگا لی اور یہ ان کو سوٹ نہیں کرے گی، فائنلی ان کو لوز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ آزاد کشمیر کے اندر بھی دیکھیں گے، یہ نون لیگ اور یہ کر لیں اپنے قسم قرآن وعدے اٹھا لیں، یہ کئی دفعہ یہ لوگ قسم قرآن کر کے ہم نے 4 دفعہ اٹھاتے ہوئے دیکھیں، اس لیے ہمیں کوئی فکر مندی نہیں ہے اس بات کی، جب انہیں جس نے جانا ہوگا وہ جائے گا انشاءاللہ۔ چیئرمین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ ایک دم کھڑے ہیں ریاستی جماعت میں کہ سردار عتیق صاحب کی جگہ آپ لینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کی جو پیچھے ایک لہر سی آئی ہے، اور میرے کچھ لوگوں نے مجھے پرسنلی سوالات پوچھے ہیں کہ آپ کو انٹرویوز میں LA14 دھیرکوٹ کے جو پولیٹیشین ہیں ان میں سے آپ کو کیا لگا کہ زیادہ خطرناک کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا، اور 10 لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کیا جو ذی شعور طبقہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے LA14 دھیرکوٹ میں جو سب سے ڈینجرس پولیٹیشین لگے وہ سردار عثمان عتیق ہیں، چونکہ سردار عتیق احمد خان صاحب کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں مجاہد اول کو فالو، یا پھر نئی پالیسی کو اپناتے ہیں۔ تو آپ ایک دم تیار ہیں، مجھے لگتا ایسا ہے، تو کیا آپ ریاستی جماعت میں کوئی اور پولیٹیشین نہیں ہے، اس کو آپ نہیں آگے آنے دیں گے؟ موریثیت کی سیاست کریں گے آپ؟ آپ نے کافی ساری باتیں کر دی اپنے سوال میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں مجاہد اول کو فالو کرنا ایک بات ہوتی ہے، میں آپ کو شاید پہلے اس پہ گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے سیاست میں نے سیکھی ہی مجاہد اول کے ساتھ، یعنی وہ جو میرے جو لکھا گیا سب سے پہلے پالیٹکس کے اور اس ساری بات پہ، وہ مجاہد اول نے ہی لکھا، تو وہ ایک ان بلٹ چیز ہے، وہ بیسک چیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سردار عتیق صاحب کی ایسا نہیں ہے کہ ہم سردار عتیق صاحب کو فالو نہیں کرتے، لیکن ہم سردار عتیق صاحب کی جو پالیسیز ہیں، ان کی جو کچھ پالیسیز ایسی ہیں جن کو بالکل منوان تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ پالیسیز کے اوپر ہم اختلاف کرنے کی گنجائش ہے، وہ ہم بند کمرے میں بالکل کرتے ہیں، وہ اس کے تقاضے ہیں، وہ ہر جماعت کے اندر ہوتا ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ بالکل ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، یہ تو اس کا کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ کیا جائے خدا کے فضل و کرم سے۔ سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ آپ جماعت کی لیڈرشپ کے لیے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، آئی ایم ٹو ینگ فار اٹ، میں ابھی بہت پیچھے ہوں، ابھی بہت بیک بینچر ہوں، جماعت میں کون آئے گا کیسے آئے گا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے انصر صاحب کہ جو شوق سے جا کے، جس کو سمجھ نہیں ہے نا وہ تو جا کے شوق سے لے گا، مجھے تو سمجھ ہے مسلم کانفرنس کی صدارت کیا چیز ہے، تو یہ تو جتنا عرصہ دور رہے اتنی زندگی آسان رہے گی، چونکہ یہ کانٹوں کی سیج ہے، تو مجھے نہ کوئی جلدی ہے نہ میرا کوئی ارادہ ہے، وقت کے دھارے کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ سیاست میں چلتے ہیں، آپ چلتے چلتے کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں، اور موروثی سیاست کی بات یہ ہے کہ موروثی سیاست کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیں۔ میں نے ابھی میر پور میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے ان کو بھی بڑا کلیئرلی کہا، میں نے کہا اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں، اس لیے کہ یہ سب کانٹیننٹ کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، ہر مکتبہ فکر کے اندر یہی بات ہے، اور یہ اسی طرح چل رہا ہے آگے۔ جنرل بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز ہر معاشرے میں، ہر نظام میں موجود ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ موروثیت کی بات ہوتی تو سردار سکندر یاد صاحب کو مجاہد اول اس وقت وزیر اعظم بناتے، 2001 میں جب سارے ایم ایل اے سردار عتیق صاحب کے ساتھ تھے، موروثیت کی بات ہوتی تو یہ مرزا شفیق جلال صاحب جماعت کے صدر بنتے، اس وقت جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ میں جو ہے وہاں پہ کوئی غازی آباد کے گھرانے کا کوئی فرد نہیں اس میں موجود ہے، جو چاروں جماعت کے جو کلیدی عہدے ہیں، جو نمایاں عہدے ہیں، اور یہ بڑا عرصہ دراز کے بعد ایسا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، لوگوں کی جماعت ہے، لوگوں کا حق ہے جماعت کے عہدوں پہ آنا، جماعت کے عہدوں پہ کام کرنا، اور مجھے تو، میں اور ثاقب مجید صاحب ہم دو لوگ ہیں جن کو ریورس گیئر لگا ہے، یعنی وہ چیئرمین یوتھ ونگ تھے مجھ سے پہلے، وہ جا کے ضلع کے صدر بن گئے، میں ڈپٹی چیف آرگنائزر تھا، میں واپس آ کے چیئرمین یوتھ ونگ بن گیا، تو یہ اس لیے اس نے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسی بات نہیں ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے موروثیت کی بات نہیں ہے، وہ ہے ضرور ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ مثلا دھیرکوٹ کے لوگوں کو آپ وہاں پہ یا باقی جگہوں پہ جا کے آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ مجاہد اول کی، اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مجاہد اول کی وراثت ایسی ہے، اس جماعت کی وراثت ایسی ہے کہ جو شخص نظریہ عقیدے کی بنیاد پہ جہاں کہیں کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، وہ سمبل بن گیا، اور وہ اس وراثت کو، اس جماعت کے سارے نظریہ عقیدے کو ٹیک اوور کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی
کوئی ایسی پریشانی کی آپ کو بات نہیں ہونی چاہیے. وقت آئے گا, وقت آیا تو ضرور. اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیے کہ چیئرمین یوتھ ونگ ایم سی آزاد کشمیر. ایم سی آزاد کشمیر نہیں ہے, ایم سی ہی ہے, آزاد کشمیر نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ. یہ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس. اوکے یہ اچھا آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں سے انٹرویو کر کر کے تو آزاد کشمیر ان کی برانچ کا نام ساتھ لگتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. ہمارے ساتھ مسلم کانفرنس. اچھا مسلم کانفرنس. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کی بہتری کے لیے کیا کیا ہے اور اسٹرانگ اپنے جماعت کو کرنے کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا نئی پالیسی ہے؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے پیچھے جب کچھ کووڈ کم ہوا تو آپ نے کچھ تحریک شریک چلائی, کچھ جو ہے وہ کنونشن کروائے جو خاصے کامیاب رہے, مقبولیت ملی ان کو, یہ مخالفین بھی مانتے ہیں. ابھی جو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ عثمان عتیق کیا کریں گے اور عثمان عتیق کیسے مجاہد اول کی اس پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کا ان کا عزم کیا ہے, مین ان کا رول کیا ہوگا؟ ہمارا مین عزم یہ ہے, ہمارے رول یہ ہے کہ ہم سردار عتیق صاحب کی جو ان کا ویژن ہے, جو ان کی بات ہے, جو ان کی پالیسیز ہے, ان کو اون کرتے ہوئے ان کی تقلید میں ہم جماعت کو یوتھ کے اندر ہم پینیٹریٹ خدا کے فضل و کرم سے ہم کر بھی چکے ہیں. ہم مزید کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے سائنٹیفک اپروچ اپنانا چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی اپنانا چاہتے ہیں, ایپس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سارا پلان تو میڈیا پہ بتانا جو ہے قبل از وقت وہ تو بڑا غیر ضروری ہوتا ہے, لیکن ہمارا فوکس جو ہے خدا کے فضل و کرم سے یوتھ ہے. سب کا فوکس یہی ہے, کوئی ہمارا نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ایک اپنی اسٹریٹجی ہے کہ ہم کیسے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور جیسے کنونشنز کامیاب ہوئے, آگے آنے والے عرصے میں آپ مزید ایکٹیویٹیز دیکھیں گے. یا اللہ کرے کہ یہ کووڈ کے جیسے موذی مرض سے ہماری جان چھوٹے, تھوڑا سا حالات ٹھیک ہو جائیں, موسم ٹھیک ہو جائے, تو آپ انشاءاللہ ایک نیا فیس دیکھیں گے مسلم کانفرنس کا انشاءاللہ. اگر کل یہ ہو جاتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی چانس ملتا ہے سردار عتیق احمد خان صاحب ریاست کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, سیٹ ان کو چھوڑنی پڑے گی, تو کیا جب وہ سیٹ چھوڑیں گے LA14 دھیر کوٹ کی, اگر وہ جیت گئے, ویسے چانسز تو ہیں, تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ, تو وہاں LA14 دھیر کوٹ کا ٹکٹ سردار عثمان عتیق خان کو ملے گا یا میجر سردار نصر اللہ خان کو؟ جو بھی فیصلہ یہ پارٹی کرے گی. یہ نازک معاملات ہیں, اور اس میں عمر کے اعتبار سے میں سب سے چھوٹا ہوں, لہٰذا جو کوئی بات بھی ہوگی وہ پارٹی کے اندر جو بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ جو جیسے حکم کریں گے. میجر نصر اللہ صاحب یا عثمان عتیق میں انشاءاللہ فرق کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس بات میں آپ اس پہ بے فکر رہیں کہ ہم دونوں آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو سردار عتیق کے ساتھ اور ان کا دست و بازو بن کے جس طرح کھڑے رہنے کا عزم ہے, وہ دونوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک جیسا ہے. لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آئیں گے کہ میں آؤں گا. اچھا چیئرمین صاحب, آج کے اس پروگرام میں آپ سے کچھ 3-4 شارٹ کوشچن پوچھنے والا ہوں. آپشن آپ کو ملیں گے 2 سے 3 اور آپ نے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ بتائیے گا ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک آپ کے لیے کون ہے LA14 دھیر کوٹ میں, راجہ آصف علی خان یا میجر لطیف خلیق؟ کمپیریٹیولی راجہ آصف علی خطرناک اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, ان میں سے سب سے زیادہ سلجھا ہوا سیاستدان آپ کی نظر میں کون ہے, راجہ شجاعت یا توصیف عباس؟ شجاعت تو اس کے ساتھ میری بہت ملاقات ہے, وہ بہت بہتر ہے ماشاءاللہ, اس کے اٹھنے بیٹھنے بولنے کا بڑا سلجھا ہوا آدمی. اچھا, ان میں سے کشمیر ایشو پر سب سے زیادہ کون بولتا ہے, بیرسٹر سلطان محمود چودھری, سردار عتیق احمد خان یا راجہ فاروق حیدر خان؟ تینوں بات کرتے ہیں, تینوں میں سے کوئی اس میں سے کوئی نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب کی ذمہ داری زیادہ ہے, وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, لیکن اس کو میرا خیال ہے نہیں, اس کو ناپا نہیں جا سکتا کہ کون زیادہ بات کرتا ہے. تینوں جو بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر تینوں بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کور ایشوز کے اوپر دیکھیں تو سردار عتیق صاحب نے زیادہ بات کی ہے. گلگت بلتستان کے موضوع کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, تو چھپ گئے تھے سارے. تو زیادہ بات جو ہے سردار عتیق صاحب کی مسلم کانفرنس کے حصے میں آتی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اچھا, ان میں سے LA14 دھیر کوٹ کے 2 بڑے سرمایہ دار ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, ان میں سے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ خدمت خلق کون کر رہا ہے, سوسائٹی کی خدمت کون کر رہا ہے, ظفر اقبال عباسی یا ساجد اقبال عباسی؟ مجھے کوئی ان کے دونوں کے بارے میں نے یہی باتیں سنی ہیں کہ وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں,
تو میں ان تفصیلات میں تو میں کبھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جزا دیں ان دونوں کو. دونوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون زیادہ اور کون کم کر رہا ہے. اچھا، ان میں سے سب زیادہ عقل مند کون ہے، زیادہ سمجھدار کون ہے، سردار عثمان عتیق یا سردار عفان عتیق؟ میرے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. عقل کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کچھ میں نہیں عقل کی بات نہیں کر رہا، سوری، سمجھداری کی بات بھی کر رہا ہوں. وہی سمجھداری عقل سے ہی آتی ہے، کوئی دل سے تو نہیں آتی نا، خدا کے بندے. سمجھداری میں کچھ معاملات اس کو بہت زیادہ بہتر پتہ ہیں میرے سے، اور وہ بہت بہتر سمجھتا ہے. کچھ معاملات میں جو میرا تجربہ ہے اور مجاہد اول کے ساتھ بطور خاص وقت گزارنے کا جو تجربہ ہے، اس میں کچھ معاملات میں مجھے بہتری سمجھ آتی ہے. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن، یہ کوئی میراث نہیں ہوتی کہ کوئی عقل کس کی زیادہ اور کس کی کم. جی ہاں، سامعین عزیز وقار، آپ نے چیئرمین یوتھ ونگ MC آزاد کشمیر سردار عثمان عتیق صاحب کے جذبات کو سنا ہے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ دوبارہ بھی ملاقات ہوگی اور بہترین باتیں ہوں گی اور بہترین، اس سے بھی بہترین سوالات ہوں گے. آنے والا وقت بتائے گا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بات، کہ میں ان کو سوال بھی پوچھا ہے کہ میرا جو سروے بتا رہا ہے، یا جو LA14 دھیرکوٹ کے جو شعور طبقہ ہے، جو پولیٹیشین سمجھتے ہیں، پولیٹکس سمجھتے ہیں، ان سے جو میں نے پوچھا ہے، تو میں نے اپنا سروے کیا. میں سردار عثمان عتیق صاحب کے ساتھ شاید میری دوسری تیسری ملاقات ہے. یہ LA14 دھیرکوٹ کے ویری ڈینجرس پولیٹیشین ہیں، اس لیے کہ یہ ایک تو مجاہد اول کو فالو کرتے ہیں، دوسری یہ نئی پالیسی کو اپناتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ یہ سردار عتیق احمد خان صاحب کو زیادہ فالو نہیں کرتے ہیں. خیر، یہ کیمرے کے سامنے انہوں نے ایکسپلین کی ہے، جس کو تقریباً 70% میں نہیں مانتا ہوں. تو خیر، یہ ان کی اپنی وضاحت تھی. تو یہ ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا. جس طرح عثمان عتیق محنت کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی محنت کبھی نہ کبھی رنگ ضرور لائے گی، چونکہ محنت کسی کی بھی ہو، اللہ رائے گا اس کو کرتا نہیں ہے. تو جاتے جاتے میرا پیج ضرور فالو کیجیے گا، انصر عباسی پاکستان کے نام سے ہے. اسی طرح YouTube چینل ہے انصر عباسی کے نام سے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت چاہوں گا. انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، راولپنڈی، پاکستان. شکریہ.